موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه سورة النور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح عليه السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 نام آئے ہیں حاضی اصنام، یہ بتوں کے نام ہیں. کانت تعبد فی زمن نوح علیہ السلام، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عبادت کی جاتی تھی. وقال ابن جریر، بھئی کیا مصیبت ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لا کل غائبۃ لی منک بخیر. دفتر میں جا کے ان کو بتائیں کہ میکروفون خراب ہے، وہ بدل دیں گے. وقال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا مہران عن سفیان عن موسیٰ عن محمد بن قیسم ویغوث ویعوق ونسرا قال كانوا قوما صالحین. ان نے فرمایا کہ یہ اللہ والے لوگ تھے بین آدم و نوح علیہ السلام، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں. وَكَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، اور ان کے بڑے ماننے والے تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے. فَلَمَّا مَاتُوا قَالَ أَصْحَابُهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِهِمْ، جب وہ لوگ فوت ہو گئے، وہ اللہ والے فوت ہو گئے، تو جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے آپس میں سوچا کہ لو صبرناہم کان اشفقنا الی العبادۃ ذکرناہم، کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں، ان کے مجسمے بنا کے رکھیں تاکہ ان کو دیکھنے پر ہمیں یاد رہے گی اور ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے. فصبروہم، انہوں نے پھر ان کی تصویریں بنائیں. فلما ماتوا وجاء آخرون دب الیہم ابلیس فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. اب جب وہ ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی. دب الیہم ابلیس، تو آہستہ آہستہ بات ڈال دی ابلیس نے ان کے کانوں میں کہ بھئی تمہارے جو بڑے گزر گئے ہیں نا، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے بارشیں مانگتے تھے، ان سے ہر چیز مانگتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو. تو انہوں نے بھی پھر ان کی عبادت شروع کر دی. وروى الحافظ ابن كثير في ترجمة الشيس عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال أخبرني جويبر بن مقاتل الضحاك عن باز أنه قال
ولد لآدم علیہ السلام 40 ولدا 20 غلاما و20 جاریة فكان ممن عاش منهم هابیل وقابیل والصالح عبد الرحمن الذي كان سماه عبد الحارث وود وكان ود يقال له شيس ويقال له هبة الله وكان إخوته كالسودوه وولد له سبعان يوس ويوك والنصرا. اب حافظ ابن عساکر نے ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولاد تھی، جن میں 20 لڑکے تھے اور 20 جو ہے لڑکیاں تھیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جو ان کی اولاد زندہ رہی ان میں ایک بیٹے کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام صالح تھا اور ایک کا نام عبد الرحمن تھا. اسی کو عبد الحارث بھی کہتے تھے. ود جو ہے اصل میں یہ شیس علیہ السلام کا نام ہے. ان کو ود بھی کہتے تھے، شیس بھی کہتے تھے اور ہبت اللہ بھی کہتے تھے. وکان اخوت ہو اور اس کے سب بھائی جو ہے انہوں نے کسب ودو ہو مل کے اس کو سردار بنایا. ولد له پھر اس کو اللہ نے اولاد دی. ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوقہ تھا، ایک کا نام نصرہ تھا. یعنی یہ ان پیغمبروں کی اولاد ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو عمرو الدوری قال حدثني ابو اسماعیل المؤدب بن عبد الله بن مسلم بن هرمز النبي حضرت ان عروة بن الزبير قال اشتكى آدم عليه السلام وإنه بنوه ود ويعوس ويعوق وسواء ونصرا قال وكان ود أكبرهم وإبراهم بهم أبرهم به. اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی آخری عمر میں، تو اس وقت جو ہے یہ اولاد ان کے پاس تھی. ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام یغوثہ تھا، ایک کا نام یعوقہ تھا، ایک کا نام سوا تھا اور ایک کا نام نصر تھا. اور ود جو ہے یہ ان میں بڑا بھی تھا اور اپنے والد کا بہت زیادہ فرما بردار بھی تھا. وقال ابن ابیات حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا حسن موسیٰ قال حدثنا یعقوب بن المطہر قال ذکر ان ابی جعفر وهو قائم يصلي یزید بن المحلب قال فلما انفطر من صلاته قال ذكرتم يزيد بن المحلب اما انه قتل في اول ارض عبد فيها غير الله قال ثم ذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات يتكفوا حول قبره في ارض بابل وجدوا عليه. اب اس روایت میں مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابی جعفر رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی نماز پڑھ رہے تھے اور یزید بن المحلب کا ذکر آیا. فلما انفطر من صلاته جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یزید بن المحلب کو ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی ہم ذکر کر. انه قتل في اول ارض یزید بن المحلب جو ہیں یہ اس زمین میں شہید ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی گئی. قال ثم ذكروا رجلا اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی تھا، مسلمان تھا، اپنی قوم کا بڑا محبوب تھا. فلما مات يتكفوه جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ آ کے کھڑے ہوئے ارض بابل میں اور بڑا جزا کیا اور بڑا ماتم کیا. فلما رأى ابلیس جزم علیہ شبہ فی سورۃ انسان ثم قال انی ارى جزاکم علی هذا الرجل فضلکم ان نصر لکم مثله فیکون فی نادیکم فاذکرونه. اب ابلیس نے جب ان کا رونا پیٹنا دیکھا تو ان کے پاس آیا، کہنے لگا تمہیں اس آدمی سے بڑی محبت تھی، اگر تم چاہو تو میں اس کی تمہیں تمثیل بنا کے دے دوں، اس کا بت بنا کے دے دوں، مجسمہ بنا کے دے دوں، تم اس کو اپنی مجلسوں میں رکھو تاکہ اس کو یاد کیا کرو. قالوا نعم انہوں نے کہا بالکل بنا دیں. فصور لهم مثله اسی قسم کا اسے مجسمہ بنا دیا. وبدؤوا في ناديهم وجعلوا يذكرونه اس کو انہوں نے اپنی مجالس گاہوں میں رکھا، اس کو یاد کرتے تھے. فلما رأى ما بهم من ذكره وقال هل لكم
ان اجعل فی منزل کل رجل منکم تمثالا مثلہ یکون لہ فی بیت یسکنہ. اب جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں ڈالا کہ بھائی میں تمہیں اتنا بنا دیتا ہوں ہر آدمی اپنے گھر میں رکھ لے تاکہ دیکھا کرے اور یاد کیا کرے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وَصَوَّرَ لَهُم مِثْلَهُم قَالَ وَذَوْا فِي نَادِهِمْ وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَهُ قَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَجْعَلَ فِي مَنزِلِ كُلِّ رَجُلٍ مِّنكُمْ تِمْثَالًا مِثْلَهُ وَيَكُونَ لَهُ فِي بَيْتِهِ يَذْكُرُونَهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَلِكُلٍّ أَهْلِ بَيْتٍ تِمْثَالٌ مِثْلَهُ فَأَقْبَلُوا فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَهُ بِهِ. اس نے اتنے مجسمے بنا دیے کہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیے. قال وأدرك أبناءهم. اب جب وہ فوت ہو گئے ان کی اولادیں جوان ہوئیں. فجعلوا يرون ما يصنعون به وقوا تناسلوا ودرس امر ذكرهم اياه اتخذوا الها يعبدون من دون الله اولادهم وكان اول ما عبد من دون الله الصنم الذي سموه ودا. اس کے بعد ان کی نسلیں آئیں, نسلوں کے بعد پھر اور نسلیں آئیں. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے سوا اس کی عبادت بھی شروع کر دی. تو اللہ کی زمین میں سب سے پہلا بت جو پوجا گیا اس کا نام ودن تھا. فقولوا تبارک و تعالی وقد اضلوا كثيرا یعنی الاصنام الذي اتخذوا واضلوا بها خلقا كثيرا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے. فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا. اب وہ بت پرستی جو ہے چلی آئی اس دور میں. فی العرب والعجم تمام دنیا کے اندر بت پرستی پھیل گئی. وسائر صنوف بنی آدم وقد قال الخلیل علیہ السلام فی دعائه وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس وقوله ولا تزد الظالمین الا ضلالا دعاء منه ولا قوم تمرد وكفر ميلادهم. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو ان کی اور گمراہی کے اندر ڈال دے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فرعون پر اس کے لشکر پر. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. میرا مولا ان کے مال ختم فرما دے, ان کے دلوں پہ سختی فرما دے, یہ ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے. وقد استجاب اللہ لكل من نبیین فی قوم اغرقهم بتکذیبهم بما جاءهم به. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پیغمبروں کی دعا سن لی, حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم الخلیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی, کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کو اور بت پرستوں کو دنیا میں عذاب دے دیا. یہ ان آیات کی تفسیر تھی. اب آپ سمجھیں مسئلہ. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں قرآن پاک نے صرف نام لیا ہے ودن سواء یغوسا یعوقا نصرا, بس. ان کی تفصیلات میں نہیں گئے ہیں کہ یہ قوم تھے, یہ شیس علیہ السلام کی اولاد تھے, یا یہ ان سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ان کی اولاد تھے. اللہ کا قرآن ان میں بحث نہیں کرتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب ہو کما اب اللہ, کہ جس چیز کو اللہ پاک بیان نہ کریں مبہم چھوڑیں, تم بھی مبہم چھوڑ دو, بحث میں نہ پڑو. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف, کے چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی. ان کا نام کیا ہے قرآن نے نہیں بتایا. وہ خاندان کون سا تھا, نسب کیا تھا, قرآن اس سے بات نہیں کرتا. یعنی یہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں کہ جو موضوع ہے
جو دعویٰ ہے اس کو بیان کرو، تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے ان کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بڑا تفصیل سے موجود ہے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا جا اخوت یوسف کے بھائی، نام نہیں لیا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جس گھر میں پناہ لی اس عورت نے آپ پہ ڈورے ڈالے، قرآن نام نہیں لیتا ہے، امرأۃ العزیز۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا اہم واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی۔ یہ وحی شریعت نہیں ہے، یہ القاء ہے، لیکن نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اگر کسی کا نام نہ لے تو تم بھی بلا وجہ بحث میں نہ پڑو۔ اب یہ جتنے نام آئے ہیں مثلاً اصحاب کہف کے یا امرأۃ العزیز کے یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے، یہ سارے روایات اسرائیلیہ ہیں، یہودیوں کی روایات ہیں، ان سے ہمارے علماء نے بھی نقل کر دیا۔ ورنہ ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی جب اللہ نے اتنا فرمایا ودن سواء یغوثا یعوقا نصرا، یہ بتوں کے نام تھے۔ اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اصل میں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، جب مر گئے تو ان کے تمثال بنا کے، ان کے مجسمے بنا کے بعد میں عبادت شروع ہو۔ اس سے زیادہ بحث میں جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر آدمی کو ٹھوکریں لگتی۔ بھائی جب اللہ بیان نہ کرے تو ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ اب لوگوں نے اصحاب کہف کے نام باقاعدہ نام بنائے ہیں، اور باقاعدہ ان کے نام جو ہیں وہ تعویذ بن گیا ہے کہ جی جس بندے کو جن ہوں اس کو وہ نام لکھ کے دکھاؤ کاغذ پہ، جن حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جن اللہ کا نام دیکھ کے بھی حاضر نہیں ہوتا، انبیاء کا نام دیکھ کے بھی حاضر نہیں ہوتا، اصحاب کہف کا نام دیکھ کے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ محض خیالات ہیں اور روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے ضروری سمجھا بیان کر دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کیا ضرورت ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی لکھا جائے؟ قالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کیا ضرورت ہے کہ بہن کا نام بھی قرآن بتلائے؟ ایک واقعہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک بات تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ بس اسی پر اپنا ایمان رکھیں جتنا قرآن میں ہے کہ یہ 5 بت مشہور ہو گئے، اصل میں رجال صالحین تھے، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کی۔ دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، تو ساری دنیا میں سب سے پہلا شرک جو ہے وہ انہی بتوں کے ذریعے آیا۔ ورنہ شرک تو کئی قسمیں ہیں، لوگوں نے سورج کی پوجا بھی کی ہے، لوگوں نے آگ کی پوجا بھی کی ہے۔ اب بھی ہیں دنیا کے اندر مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اب بھی دنیا کے اندر سورج پوجنے والے ہیں، چاند پوجنے والے ہیں، ستاروں کے پوجنے والے ہیں، بلکہ آج کل تو دنیا میں ایک پارٹی ایسی بھی ہے جو شیطان کی عبادت کرتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی۔
ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وقد اضلوا کثیرا، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اور بعین ہی اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس بلد کو امن والا بنا، وجنبنی وبنی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچانا کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب انہن اضللن کثیرا، کہ یا اللہ ان بتوں نے بہت تیری مخلوق کو گمراہ کیا ہے. اب مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ کیسے پیغمبر کہتا ہے کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے؟ گمراہی یا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. جس کو اللہ ہدایت دے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ نے خطاب کیا میرے مدنی پاک کو کہ انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبوب رکھیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے ہدایت دے. میرے آقا ہمیشہ دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ القلوب بین اصابع الرحمن، مخلوق کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں. ہدایت دینے پہ آئیں تو بڑے بڑے گمراہوں کو ہدایت دے دیں، اور اگر خدا نہ کرے اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو بڑے بڑے عالم فاضل پڑھے لکھے لوگ جو تھے اتنے گمراہ ہو گئے. کوئی خارجی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، کوئی کرامیہ کا شکار ہو گیا، کوئی قدریہ کا شکار ہو گیا، کوئی مشبہ کا، کوئی جہمیہ کا شکار ہو گیا. اور آج کل بھی دیکھ لو بعض لوگوں نے انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کر دیا، بعض لوگوں نے قادیانیت کا فتنہ کھڑا کر دیا، بعض لوگوں نے آغا خانیت کا فتنہ کھڑا کر دیا، بعض لوگوں نے بہائیت کا فتنہ کھڑا کر دیا، اور بعض فرقوں نے، یعنی آج بھی وہ موجود ہیں جماعتیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف اہل قرآن ہیں اور قرآن میں صرف مسلمین کا نام ہے، لہذا ہماری جماعت المسلمین ہے، باقی تو سب کافر ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت دینا یا نعوذ باللہ کسی کو گمراہ کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بندہ، کوئی مخلوق کسی کو نہ ہدایت دے سکتی ہے نہ گمراہ کر سکتی ہے. وہ جب ہدایت دینے پہ آئیں، چھوٹی سی چیز سے ہدایت مل جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں، کسی اپنے بندے کو گمراہی میں ڈالنا چاہیں، بڑے بڑے عالم جیسے میں نے عرض کیا نا کتنے فرقے ہیں، ان میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے. جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا، خوارج جو تھے حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے.
جنہوں نے اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کا مقابلہ کیا، تو اس لیے یہ کہنا کہ بتوں نے گمراہ کیا، بتوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کو تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیونکہ بت جو ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تو سمجھیں قرآن کو، مانا یہ تھا کہ ہدایت اور گمراہی تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب کی حد تک یہ بت ہیں، یہ سبب ہیں، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اسباب ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو لاکھ بت رکھے رہیں۔ اب حضرت ابراہیم آزر کے گھر میں پیدا ہوئے اور بتوں کو توڑ دیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ہے پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا اور گمراہ ہو گیا۔ ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوا حضرت اکرمہ بطل من نبطال الاسلام۔ ولید ابن المغیرہ جیسے کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا حضرت خالد سیف اللہ بن گیا۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اسباب ظاہری کیا ہیں؟ یعنی یہ بت جو ہیں گمراہی کا سبب بن گئے، ورنہ یہ کسی کو کیا گمراہ کریں گے؟ اس لیے اب جب یہ گمراہی کا سبب بن گئے، اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ دیا اللہ آپ ان کو گمراہی میں ہی ڈال دیں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں، گمراہی کی دعا کیسے کریں؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے 950 سال تک تبلیغ کر لی اور وہ ماننے پہ نہ آئے، تو اللہ کے پیغمبر جوش میں آ گئے کہ یا اللہ ان کی گمراہی بھی اور بڑھا دیتا کہ اور زیادہ سے زیادہ عذاب ان پہ۔ یہ جتنا گمراہی میں بڑھیں گے اتنا اللہ کی پکڑ جو ہے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی، تو اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں ہدایت دینے والا اللہ ہے اور ہدایت سے ہٹانے والا اللہ ہے۔ دنیا میں اسباب ہوتے ہیں، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہیں، یہ اسباب ہدایت ہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، لیکن کافر ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، لیکن آخر کے اندر فرقہ باطلہ میں چلے گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن پہ بڑا کام کیا ہے، لیکن قرآن کو مخلوق مان لیا، انکار کر دیا اللہ کے کلام ہونے کا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قرآن میں ہے اور جس کو میرے مدنی پاک نے بیان کیا ہے، جتنا بیان کیا ہے وہ لے لیں، اور جو چیز اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائی ہے اس میں بلا وجہ بحث نہ کریں۔ اگر کریں گے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ جی کے بعض اہل بدعت حضرات جو ہیں وہ علماء حق کی باتوں کی، ان کی عبارات، ان کی کتابوں میں سے ان کو کاٹ چھانٹ کر کے اپنے مطلب کی باتیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرا بھائی یہ تو بہت پرانا طریقہ آ رہا ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات کے جو علماء تھے ان کا بھی یہی کام تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کے کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتے، یعنی یا تحریف لفظی ہوتی تھی یا تحریف معنوی ہوتی تھی۔ یہ یہود بھی کرتے تھے۔
اچھا، یہودیوں کے بعد حضور پاک کے زمانے میں بھی مشرکین مکہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رائینا، قرآن میں لفظ ہے نا رائینا، رائینا ہماری طرف رعایت کرے، یہ ذرا زور دے کے پڑھتے رائینا ہمارے بکریوں کے چروالے، تو وہ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، بی بی عائشہ بھی موجود تھی، ایک یہودی جو وہاں سے گزرا تو اس نے فوراً کہا حضور کو دیکھ کے السلام علیکم، بی بی عائشہ غصے میں آ گئی، فرمایا وعلیکم لعنت اللہ وغضب اللہ، حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں وہ بدبخت کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم، تو اگر لام نکال لو تو مانے تم پر موت ہو، لام لگا دو تو سلامتی ہے۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ جب گزرتے تو کہتے السلام علیکم، السلام نہیں کہتے تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا السلام علیکم تو میں نے بھی تو کہا وعلیکم، سو اگر اس نے بد دعا کی میں نے بد دعا لوٹا دی تو اللہ میری دعا سنے گا تو ان کی تو نہیں سنے گا، تو کسی کو لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم بھی جو تم کہہ رہے ہو تم پر۔ تو یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ فتنہ یہود میں آیا، انہوں نے آیات قرآن کی بدل ڈالی، انہوں نے تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی۔ یہودیوں کے بعد یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ شیعہ میں آیا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کی تحریف کی، تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی۔ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، وہ کہتے ہیں صحابہ نے یہاں سے حرف کاٹ دیا ہے، اصل آیت تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ فی خلاف امامت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ امامت علی والا لفظ جو ہے صحابہ نے کاٹ دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ورفعناہ مکانا علیہ، اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ تو انہوں نے بھی قرآن کے اندر کئی مقام پہ تحریفات کی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کی تعریف معنوی کہ قرآن کے اندر مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، معنی یہ ہے کہ متع، انہوں نے کہا جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ متع رسول اللہ، حضور نے متع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ وہاں مراد ہے حج تمتع، وہاں یہ متع مراد نہیں ہے۔ مستمتعتم سے مراد یہ ہے وہ بیویاں، آگے پیچھے پڑھے پوری قرآن کی آیت، وہاں متع مراد ہے یا نکاح مراد ہے؟ وہ تو اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی اور مل کر یمین یہ حلال ہے، باقی سب حرام۔ تو متع تو خود بخود حرام، لیکن انہوں نے قرآن بھی بدلا، حدیث رسول اللہ کو بھی بدلا۔ اچھا، پہلے یہود میں آئی یہ بابا، پھر اس کے بعد شیعہ میں آئی، اور شیعہ کے بعد جو ہے یہ چلتے چلتے اب اہل بدعت اور اہل اہواء میں بھی آ گئی۔ انہوں نے بھی ہر قسم کی قرآن میں تحریف کی ہے،
جیسے کہ ان کے ایک مولوی نے لکھا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، انہوں نے کہا اس کا معنی یہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہتے ہو تو کہہ دو کہ میں بشر ہوں، میں نہیں کہتا کہ تم بشر ہو۔ دیکھو کیسے تحریف کی، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ کل آپ کہو، آپ کہتے ہو تو کہہ دو، میں تو نہیں کہتا۔ اچھا کل ہو اللہ احد کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کہو اللہ ایک ہے تو کہہ دو، میں تو نہیں کہتا۔ تو انہوں نے بھی تعریف کی، انہوں نے بھی ترجمہ کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، انہوں نے کہا نور اور چیز ہے، کتاب اور چیز ہے، لہذا نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حالانکہ دنیا کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے، وہ کتاب مبین جو ہے وہ تفسیریہ ہے، اسی کی تفسیر ہے یعنی قرآن، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کو نور کہا، انزلنا الیک نورا مبینا، میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف نور مبین بھیجا ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن۔ اللہ نے قرآن کو تو نور کہا ہے اور کسی آیت میں حضور کو تو نہیں کہا، بلکہ حضور پاک کو اللہ نے نبی کے بارے میں اعلان فرما دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي۔ اسی طرح بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا انه بشر من البشر، اللہ کے نبی بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، اور خود حضور نے بھی فرما دیا انما انا بشر انسا کما تنسون، اے میرے صحابہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اذا نسیت فذکرونی، اگر کبھی میں بات بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ لیکن تحریف کر ڈالی، معنی بھی بدل ڈالا۔ اسی طریقے سے کئی مقامات ایسے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے لفظ نبی کے اندر بھی تعریف کر ڈالی، اور جہاں جہاں قرآن پڑھو گے نا جی اپنے اہل بدعت حضرات کے جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں وہاں وہ ترجمے یا ایھا النبی وہ کہیں گے اے غیب کی خبر دینے والا۔ کیوں وہ کہتے ہیں جی نبی کا مانے ہی خبر دینے والا، چلو خبر دے، لیکن غیب کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اور اللہ کا نبی تو کہتے کہ لا عالم الغیب، اللہ کا نبی تو فرماتا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، نبی کا ماننا ہی یہ ہوتا ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی قرآن میں بھی تعریفات کی ہیں، اسی لیے انہوں نے احادیث مبارک کے کئی مقامات پہ بھی تعریفات کی ہیں، اور اگر انہوں نے بزرگوں کی کتابوں میں یا علماء اہل حق کی کتابوں میں بھی کوئی الفاظ دیکھ کے اپنے مطلب کا معنی بنایا ہے، اپنے خواہش کے مطابق تبدیلی کی ہے، تو یہ تو پرانی اہل باطل کی عادت ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما۔ اگر انہوں نے یہ ضد میں کیا ہے تو اللہ ان کی ضد کو دور فرما، اور اگر انہوں نے جہالت میں کیا ہے تو اللہ ان کو علم نصیب فرما۔ ہمارا تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدلا گیا، تورات کو بدلا گیا، اسی طرح انبیاء کی کتابوں کو بدلا گیا، اسی طریقے سے احادیث رسول اللہ میں تبدیلیاں کی گئیں، اسی طرح علماء حق کی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کی گئیں۔ جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں
کہ یار حنفی لگا رکھا ہے. حنفیوں کی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ماں سے زنا کرے تو اس پہ تعزیر حد نہیں ہے. اب یا تو اللہ جانے بالکل عقل سے کورے ہیں یا آمدن کر رہے ہیں. وہ تو کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی یعنی والدہ سے زنا کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اگر کنوارا ہے تو 100 بیت مارو، اس میں وہ حد نہیں ہے، بلکہ اس کو تعزیراً قتل کیا جائے گا. انہوں نے اس کو یہ بدل دیا، الزام لگا دیا. دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں ماں کے ساتھ بھی نعوذ باللہ زنا ہو گئے تو کوئی بات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ سب کے دلوں سے بغض، اناد، تعصب اور جہالت دور فرما. ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، وہ تو ہوتا ہے، وہ تو صحابہ میں بھی تھا، وہ تو تابعین میں بھی تھا، محدثین میں بھی تھا، ائمہ مجتہدین میں بھی تھا. علمی اختلاف الگ بات ہے. ایک ہے کہ تفریقہ ڈال کے دوسرے کو نعوذ باللہ کافر بنایا جائے، یہ فتنہ ہے. اگر کوئی اجرت دے کے عمرہ کرے بالکل جائز ہے. اگر جائز ہے تو اجنبی کو کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے اگر سب کو اجازت دے دیں تو سارے تو پیسے کمانا شروع کر دیں گے نا. ہر کام ہر آدمی کو دے دیں، یعنی جو پولیس کا کام ہے سب کو دے دیں، جو دروازے پہ بواب بیٹھے وہ بھی سب کو بنا دیں. یہ کیا بات ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے دماغ سوچے ایسا کہ نظام کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ لگے گا کہ طواف کرانے والے کون ہیں؟ اگر کسی کی چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، ان کا تو ریکارڈ موجود ہے. کہتے ہیں جی کہ کوئی 40 یا 50 سال کی عمر کا آدمی 14 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. میرا بھائی شریعت میں تو کوئی منع نہیں ہے. حضور پاک کی عمر مبارک 53 سال تھی جب بی عائشہ سے شادی ہوئی، تو شریعت میں تو کوئی منع نہیں. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس کے اندر اللہ نے اتنا طاقت ہے کہ وہ 14 سال کی لڑکی کو مطمئن کر سکے. اگر اس کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہے اور وہ لڑکی بھی دل سے راضی ہے، یہ نہیں کہ پیسے دے کے خریدو. آج تو یہی مصیبت ہے نا کہ اگر آدمی پیسے والا ہے، چاہے 50 نہیں 70 سال کا ہو، غریب ہو، مجالے کوئی لڑکی دے، وہ تو پھر پیسے کے لیے بیچنا ہے نا. میرا دوست ہے وہ فوت ہو گیا، ہر سال عمرہ کرتا تھا. آپ بھی کریں، اس کے لیے کوئی بات نہیں. کچھ لوگ جو ہیں اپنا احرام زمزم سے دھلواتے ہیں، یہ خالص بدعات ہیں، لوگوں نے گھر رکھا ہے. جن کے پاس زمزم نہ ہو وہ عمرہ بھی نہ کریں، احرام بھی نہ باندھیں. کہتے جی کہ محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے گھروں میں مشکلات کے وقت میں قرآن کا ختم کرایا جاتا ہے. اگر بغیر اجرت، بغیر پیسے کے، بغیر چاول کھلانے کے ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر دعوتیں کھلائی جاتی ہیں اور گھر والے خود جاہل ہیں، پڑھتے ہی نہیں، پھر تو بالکل بدعت ہے. اگر ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، لیکن گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بال کٹوا لیے تو کوئی دم نہیں. لیکن مسئلہ سمجھ لو، ایک آدمی نے بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے، اب گھنٹے کے بعد یاد آیا تو وہ کپڑے اتار کے احرام کی چادریں باندھ کے پھر سر منڈوائے. کہتے جی کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟
پہلے آپ مجھے یہ بتائیں عورت مرد میں فرق ہے؟ نہیں، آپ کے ملک میں عورت میں اور مرد میں بھی کوئی فرق ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو پھر ہر چیز میں نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو نماز میں بھی فرق ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے جماعت مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام غلطی کرے اور پیچھے مرد کھڑے ہیں تو کہیں گے سبحان اللہ، لیکن عورت ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی لیکن آواز نہیں نکالے گی۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور عورت سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے گی۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بلا وجہ جھگڑا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو عورتیں اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے اپنے بدن کو زیادہ زمین سے لگا دیتی ہیں، یہ ان کے لیے زیادہ پردے کی بات ہے، لہذا یہ افضل ہے۔ اگر مرد کی طرح وہ رکوع سجود کرے وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، ہم تو نہیں جھگڑتے۔ اگلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ مسائل جن پہ آج کل عام جھگڑے ہو رہے ہیں، تحقیق تو کریں کہ حضور کے زمانے سے 1200 سال تک یہ جھگڑے کیوں نہیں تھے؟ 1200 سال، 12 صدیاں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کتابیں نہیں لکھی گئیں، کبھی مناظرے کے چیلنج نہیں ہوئے، کبھی مسجدیں الگ نہیں بنائی گئیں۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ 1200 سال گزرنے کے بعد یہ سارے مسئلے نکل آئے ہیں؟ حالانکہ یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، اس میں لڑائی جھگڑے والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کو جو جھگڑا بنا دیا گیا وہ کب؟ جب انگریز آیا ہمارے ملک میں، اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ ان کو لڑاؤ، یہ لڑتے رہے اور تم ان پر حکومت کرو، اس نے یہ سارے مسائل پیدا کیے ہیں، اس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ کہیں اس نے ترغیب کے ذریعے، کہیں ترہیب کے ذریعے، کہیں لالچ کے ذریعے، کہیں ڈر کے ذریعے، کہیں دباؤ کے ذریعے، کہیں بندے خریدے گئے، یہ سارے مسائل اس وقت، ورنہ یہ اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے۔ کسی نے عورت کی مرد کی طرح رکوع کر لیا، کوئی بات نہیں، مرد کی طرح سجدہ کر لیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے اعلیٰ افضل یہ ہے کہ جیسے نماز گھر میں کیوں ہے؟ تاکہ اس کے بدن پہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے، تو جتنا پردہ ہوگا افضل ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، اللہ سے دعا مانگیں۔ ایک اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، دوسرا اللہ لاؤڈ سپیکر کی بیماری بھی ختم فرما دے، اگر چلانے والوں میں بیماری ہے تو اللہ ان کی بیماری بھی ختم فرما دے۔ اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرو، سارے مسائل دعا سے حل ہوں گے۔ ہمارے والدین فوت ہو گئے، ہم ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، حج کرو، عمرہ کرو، بلکہ ضرور کرو۔ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح ثابت نہیں ہے، باقی انشاءاللہ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، باقی کوئی خاص نماز ہو، کوئی خاص وظیفہ ہو، 100 رکعت پڑھی جائے، یہ کوئی سب غلط ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ جو جنازے کی دعائیں ہیں وہی پڑھنا چاہیے۔ عورتیں بھی جنازہ پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ اگر موجود ہیں تو پڑھ لیں، گھر سے پڑھنے نہ آئے۔
اگر عمرے اور حج کے دوران میں میاں بیوی آپس میں تعلقات رکھ سکتے ہیں، کیوں عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ یہ اچھا عمرہ ہوا کہ بیوی بھی گئی. واہ بھائی واہ، مسئلہ ٹھیک سیکھا ہے. اور اگر پاک سرزمین میں میاں بیوی نہیں ملتے تو مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ آسمانوں سے بارش کے ساتھ گرتے ہیں. ایک آدمی مسجد کا امام ہے، اس کا بیٹا بے حد بیمار ہے، وہ اس کا علاج نہیں کرا سکتا. میں پیسے مسجد میں خرچ کروں یا بیمار پہ؟ مسجد تو اور بھی لاکھوں ہیں، بیمار پہ خرچ کرو. مسجد میں کیا فرق پڑے گا؟ اور کوئی مسجد کھڑی رہے گی، اس پر 6 مہینے بعد خرچ کر دینا. بیمار تو بیچارہ محتاج ہے نا. کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں آیات جہاد و قتال ہیں. بالکل ہیں، جہاد قیامت تک ہے. اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے اور دونوں عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں، یعنی طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح بالکل جائز ہے. ہم جو نیاز دیتے ہیں یہ بدعات ہیں. تم روز اپنے والد کے لیے خیرات کیا کرو، دن کیوں مقرر کرتے ہو؟ دنوں کا مقرر کرنا اختیار تو اللہ کو ہے کہ یہ حج کے دن ہے، یہ رمضان کے دن ہے، یہ عید کے دن ہے. یہ اختیار بندوں کو نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں نماز سے پہلے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر کلی نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے. کلی کیوں کریں؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو منہ گندا ہو گیا ہے. اگر گندا ہو جائے تو وہ خود بخود کلی کرے گا. کھانے پینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ افطار کر رہا ہے، کھجور کھائے گا، پانی پیے گا، صاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب وہ کلی کرنے جائے، جماعت ختم، کلی کر رہا ہے. یہ جو ہم ٹائی وغیرہ پہنتے ہیں یہ کافروں کے لباس کا تشابہ ہے، اس لیے اس سے بچیں. اگر زیادہ نہیں بچ سکتے تو کم از کم حرم شریف میں آتے ہوئے تو بچیں، کہ جتنے دیر آپ حرمین میں آتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں تو آپ اسلامی لباس اختیار کریں. کہتے ہیں کہ 3 مہینے سے میں پریشان ہوں، میرا اقامہ بھی نہیں بن رہا، نوکری بھی نہیں مل رہی. میرا بھائی کوئی بات نہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، صبر کرو. 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو اور کثرت سے استغفار کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ رحم فرما دیں گے. یہ کمپنی والوں کی سم جو ہے زمین پہ گر گیا، لوگ پاؤں رکھ کے گزر گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی قرآن ہے کیا ہے؟ سم ہی ہے نا. زکوٰۃ مدرسے میں بالکل دیں، بلکہ سب سے زیادہ مدارس دینیہ حقدار ہوتے ہیں کہ وہاں جو طلباء پڑھتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ معاہدہ ہوا زمین خریدنے کا، میں نے 10 لاکھ دیے، لیکن 6 مہینے بعد اس نے کہا کہ 20 لاکھ لے لو، میں زمین نہیں دیتا. اگر اس نے زمین بیچ دی، تم نے پیسے دے دیے تو بے ہو گئی، پھر جتنے کی چاہو بیچ دو. ہم نے پرانا گھر توڑ دیا ہے،
نیا گھر بنایا ہے، لیکن جب سے ہم نے نیا گھر بنایا ہے، میری والدہ بیمار ہے، تو گھر تو وہی ہے نا، جگہ تو وہی ہے اللہ کے بندے، تو گھر سے بیماری کیسے آ گئی؟ اگر آپ کو شک پڑ گیا ہے تو اس گھر کو کرائے پہ دے دو، دوسرا گھر کرائے کا لے کے جا کے رہو۔ احرام جو ہے اس کو جو پاؤڈر ہوتا ہے دھونے والا، اس سے دھو سکتے ہیں؟ نہ اس سے نہیں دھونا ہے جی، اس کو منہ سے دھونا ہے۔ یار کپڑا ہے جس بلا سے دھو ڈالو۔ احرام کا ہے کہ تولیہ ہے اور کیا ہے؟ سر سے دھو ڈالو، صابن سے دھو ڈالو، کچھ کرو۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گیا ہے تو دم کے جانور کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گی جو قربانی کے لیے بالکل وہی ہوں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ دم کے لیے کوئی لنگڑی بکری دے کے نہیں کر دو یا کوئی اندھی ڈھونڈو۔ مسلمان کوشش کرتا ہے نا، چن کے وہ مال خریدتا ہے جو کم سے کم قیمت کا ہو۔ ان کے بس میں ہوتی ہے تو مرغی نہیں بے کر دے۔ بالکل دم کا معنی ہے اچھی بکری ہو، تمام شرائط پورے ہوں۔ اگر ہم نے طواف الوداع کر لیا ہے لیکن ہم روانہ نہیں ہوئے، پھر طواف کا موقع ملے بالکل کریں۔ طواف الوداع کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ طواف الوداع کر لیا، نہیں گئے، پھر طواف کرتے رہو، نمازیں پڑھو، طواف کرو، پھر جو آخری طواف ہوگا وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یاد رکھو کہ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے۔ حج میں واجب ہوتا ہے، عمرے میں واجب نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کیا جائے، کہ زندگی موت کا کیا پتا ہے، پھر خدا جانے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا میتا الا رحمتا ولا حیا الا ہدیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے نام کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام اور مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اس عاجز کی بیماریاں اور پریشانیاں ذہنی جسمانی روحانی اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے دروازے سے کسی کو مایوس نہ فرما، تمام آنے والوں کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے، تمام کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، قادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اور جب آخری وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔